نمبر 2، صحرا نوردی اور گردش پہن۔ خضر سے شعر کا پہلا سوال یہ ہے: چھوڑ کر آبادیاں رہتا ہے تو صحرا نورد، زندگی تیری ہے بے روز شب و فردا دوست۔ دراصل صحرا نوردی کا اقبال کے بنیادی فلسفے سے گہرا تعلق ہے۔ اقبال کی شاعری کی بنیاد ان کا انقلابی فکر ہے۔ ان کے نزدیک فرد کی بقا، قوموں کی تعمیر و ترقی اور تسخیر کائنات کے لیے محنت، پیم جد، مسلسل کشمکش اور معرکہ آرائی، سعی و عمل اور سخت جان کوشی کی خصوصیات بہت ضروری ہیں۔ چونکہ یہ اوصاف صحرا نوردی کے بغیر پختہ نہیں ہوتی، اس لیے انہیں صحرا نوردی عزیز ہے۔ چونکہ انسانی زندگی اسی صحرا نوردی سخت جانی اور سرگردانی سے عبارت ہے اور حیات انسانی کا وجود انہی خصوصیات کا مرہون منت ہے۔ ڈاکٹر عبدالرحمن بجنوری فرماتے ہیں کہ اقبال دشت حجاز پر مٹا ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا مولد و منشا صحرائے عرب ہے۔ ایک متمدن انسان میں وہ جوش و ولولہ نہیں ہوتا جو صحرا نشینوں میں پایا جاتا ہے۔ اس لیے اقبال فرماتے ہیں: فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یہ بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ صحرا کی سروسمانی اور خوددارانہ زندگی کا نام اقبال کی اصطلاح میں فکر ہے۔ فکر کی بدولت صحرا سے مجدد، ریفارمر اور پیغمبر پیدا ہوئے ہیں۔ اقبال روحانی اور جسمانی قوتوں کے حصول کے لیے صحرائیت اور بدویت کو ضروری سمجھتے ہیں۔ یہی قوت دین و دنیا کی سعادتوں کا سنگ بنیاد ہے۔ نمبر 3، زندگی کی حقیقت۔ شاعر کا دوسرا سوال انسانی زندگی کی حقیقت اور ماہیت کے بارے میں ہے۔ انسانی زندگی کی حقیقت اس وقت تک معلوم نہیں ہو سکتی جب تک اس کائنات اور دنیا کی تخلیق کے اصل غرض و غایت کا پتہ نہ چلے۔ کائنات اور انسان کے بارے میں دو نظریے۔ ایک نظریے کے مطابق کائنات کی تخلیق محض اتفاقی ہے، جبکہ دوسرا نظریہ اسلام کا ہے، جس کے مطابق اس کائنات کو ایک بلند اور برتر ہستی نے بنایا ہے جو رب العالمین ہے۔ اس نے ایسے تفریق طبع کی خاطر نہیں بلکہ ایک خاص مقصد کے پیش نظر تخلیق فرمایا ہے۔ کائنات کا نظام اس کے مقررہ اصولوں کے مطابق چل رہا ہے۔ کائنات کی کوئی شے رب العالمین کے حکم کے سر وانحراف نہیں کر سکتی۔ اس نظام میں انسان کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ اقبال کے نزدیک انسانی زندگی اور اس کے شرف کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کے اندر جرأت و بے باکی، وسیع نظری، بلند ہمتی اور گرم دم جستجو، نرم دم گفتگو کی خصوصیات اور کیفیات پیدا ہوں۔ وہ امروز و فردا کے چکر میں الجھے نہ، سدوزیاں کے اندیشے میں مبتلا ہو۔ یہ سب باتیں اس لیے ضروری ہیں کہ انسان کے لیے کار جہاں بہت دراز ہے۔ اس مصرعِ جاوداں پہم رواں ہر دم جواں ہے، زندگی کی تشریح اقبال کے ہاں جا بجا ملتی ہے۔ ہر لحظہ نیا طور، نئی برق کے تجلی، اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہوتا۔ تسخیر و تعمیر کائنات فکر اقبال کا ایک اہم پہلو ہے جو براہ راست قرآن پاک سے ماخوذ ہے۔ زندگی کی بہتری کے لیے جہاد ضروری ہے۔ اسلام میں جہاد پر جس قدر زور دیا گیا ہے وہ محتاج بیان نہیں۔ خضر رام اقبال نے انسان کی قوت تعمیر و تسخیر کے ذکر کو انتہائی مربوط شکل میں پیش کیا ہے۔ انسان اس دنیا میں غیر ذمہ دار نہیں بلکہ اس کے اعمال کا حساب لیا جائے گا اور ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا۔ زندگی کے اس پہلو کو اقبال نے صرف ایک شعر میں بیان کر دیا ہے: کلثم ہستی سے تو نکلا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ اقبال چاہتے ہیں کہ انسان دنیا کی اس آزمائش گاہ سے جو اس کے لیے دار الامتحان ہے
کندن بن کر نکلے۔ امتحان کی اس تیاری کے لیے وہ انسان کو بار بار اس کی عظمت و شرف کا احساس دلاتے ہیں۔ یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصۂ محشر بھی ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے۔ نمبر 4، قدیم ملکیت و شہنشاہیت۔ اقبال اللہ تعالیٰ کی حاکمیت پر یقین رکھتے ہیں۔ وہ تمہیداً سلطانی و حاکمیت کے اس بنیادی اصول اور انسانی برہمانیت کے مختصر تذکرے کے بعد خواجگی کی قدیم صورت شہنشاہیت اور ملکیت کے بیان کی طرف آتے ہیں۔ ملوکیت کی چال بازیوں کو اقبال نے جادوگری، ساحری، ساز دلبری اور طلسم سامری کا نام دیا ہے۔ مطلق العنان حکمرانوں نے ہر دور میں بے بس اور کمزور انسانوں کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا۔ شخصی حکومتوں میں بادشاہ اپنے صحرا کو قائم رکھنے کے لیے اشرافیوں کو اور جاگیروں کی تقسیم اور لک ہزاری مناصب اور خلعتوں کے عطا جیسے حربوں سے کام لیتے تھے، جبکہ دور جدید میں تمغے، اعزازات اور میڈل اسی مقصد کو پورا کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ساز دلبری کی حیثیت رکھتی تھیں، لیکن جبر و استبداد کا یہ سلسلہ جب دراز ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ہر فرعون کے لیے موسیٰ پیدا کر دیتا ہے اور ظلمت مٹ جاتا ہے۔ بے شک باطل مٹنے ہی کے لیے ہے۔ خون اسرائیل آ جاتا ہے خیر آخر جوش میں، خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں، توڑ دیتا ہے کوئی موسیٰ طلسم سامری۔ نمبر 5، جمہوریت۔ جدید مغربی جمہوریت کو اقبال نے قدیم ملوکیت کی نئی شکل قرار دیا ہے، کیونکہ نتائج کے اعتبار سے بھی یہ کثریت سے مختلف نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مغرب میں دین کی سیاست سے بے دخل کر دیا گیا ہے۔ تحریک نشاط ثانیہ کی انتہا پسندی کا نتیجہ یہ ہوا کہ میکاولی جیسے لوگوں نے کھلم کھلا کہا کہ سیاست میں اخلاقی اصولوں کا لحاظ رکھنا ضروری نہیں۔ اقبال نے خضر راہ میں دین و سیاست کی علیحدگی سے پیدا ہونے والے مفاسد کا ذکر بہت ہی اختصار کے ساتھ کیا ہے۔ اس سلسلے میں اقبال کے نقطۂ نظر کو سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ نظام پادشاہی ہو کر جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دیں سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ اقبال کے نزدیک مغرب کے ظاہر و باطن میں تضاد ہے۔ پیشانی پر رعایت حقوق اور جمہوریت کے سائن بورڈ لگے ہیں، مگر جمہوری قبا میں ملبوس یہ دیو استبداد اپنے لہجے ہوس سے کمزور قوموں کا شکار کھیلنے کے لیے ہر وقت آمادہ رہتا ہے۔ سرمایہ و محنت کے عنوان کے تحت اقبال فرماتے ہیں: نسل قومیت کلیسا سلطنت تہذیب رنگ، خواجگی نے خوب چن چن کر بنائے مسکرات۔ نمبر 6، سرمایہ داری۔ سرمایہ دار صدیوں سے مزدور کا استحصال کرتا چلا آ رہا ہے۔ سائر الموت کا اشارہ حسن بن صبا کی طرف ہے۔ یہاں اقبال واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ایک سرمایہ دار بھی حسن بن صابع ہی کی طرح مزدوروں کا استحصال کرتا ہے اور مزدوروں کے لیے اس کے ظلم و ستم سے بچ کر نکلنا مشکل ہوتا ہے۔ اقبال نے مزدور کی سادگی اور سرمایہ داری کی مکاری اور ہیلہ سازی کی طرف بلیغ اشارے کیے ہیں۔ ان تک نان جوں کو ترسنے والے مزدور مظلومیت کی تصویر بنا مایوسی کے عالم میں کھڑا ہے۔ اقبال اسے نوید سناتے ہیں: اٹھ کر اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز۔ اس وقت چونکہ دنیا پر سرمایہ دارانہ نظام مسلط تھا اور ہر جگہ مزدور پٹ رہا تھا، اس لیے جب 1917 کے انقلاب روس میں مزدوروں کی حکومت قائم ہونے کا تاثر پھیلا تو سرمایہ داری اور مغربی سامراج کے جبر و استبداد کے مقابلے میں روسی انقلاب کو بالعموم سراہا گیا۔ اقبال نے بھی اسی تاثیر کے تحت مزدوروں کو آفتاب تازہ کی نوید سنائی۔ نمبر 7، عالم اسلام۔ اقبال عالم اسلام کا نقشہ یوں پیش کرتے ہیں:
بیچتا ہے ہاشمی ناموس دین مصطفیٰ، خاک و خون میں مل رہا ہے ترکمان سخت کوش۔ ہاشمی سے مراد مکہ کا شریف حسین ہے۔ اقبال کو اس بات کا شدید غل تھا کہ عربوں نے ترکوں کے خلاف بغاوت کر کے ان کے خون ناحق سے ہاتھ رنگے۔ پھر مغربیوں نے بھی پہلے جنگ بلقان اور پھر جنگ عظیم میں ترکوں کے قتل و غارت گری کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ ہو گئی رسوا زمانے میں کلا لالۂ رنگ۔ پھر کہتے ہیں ہو گئی رسوا زمانے میں کلا لالۂ رنگ۔ کلا لالۂ رنگ سے مراد خلافت ہے۔ اس زمانے میں نوجوان ترکوں خاص طور پر کمال اتاترک اور اس کے ہم خیال ساتھیوں نے خلافت کے ادارے کو عظیم معطل بنا کر رکھ دیا تھا۔ خلافت کی اس بے وقتی پر اقبال ہی نہیں، ہندوستان کے تمام عظماء اور درد مند مسلمان بے چین تھے۔ اقبال کے نزدیک حکومت مغرب عیارانہ ڈپلومیسی یا سیاسی چال بازی زوال مسلم کا ایک سبب ہے، اور اس کی دوسری وجہ ترک مذہب اور روایت ہے۔ مغربی تہذیب کی چند خوبیوں کو اقبال نے زمین و آسماں مستعار کہا ہے۔ جب تک مسلمان اسے پھونک نہیں ڈالتا اس وقت تک جہان نو تعمیر ہونا ممکن نہیں ہے۔ نظم کے اس حصے میں اقبال نے فلسفہ خودی کی تبلیغ بھی کی ہے۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کا باہمی اتحاد فکر اقبال کا اہم پہلو ہے۔ اس کی بنیاد اسلام ہے، نہ کہ وطن، نسل، رنگ یا زبان۔ علامہ نے مسلمانوں کو بطن رنگ و بو کو توڑنے کا مشورہ اس لیے دیا ہے کہ وہ نسلی اور وطنی امتیازات کی بنیاد پر فروغ پانے والی قوم پرستی کے مہلک نتائج یورپ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے۔ اقبال کو یقین کامل ہے کہ دنیا کی امامت کا منصب یورپی تہذیب کی خودکشی کے سبب خالی ہونے والی ہے، اور مسلمان اپنی خاکستر سے ایک جہان نو تخلیق کر کے اس منصب کو سنبھالیں گے۔ محمد اقبال جاوید لکھتا ہے، اس نظم میں ان تمام مسائل کا حل موجود ہے جو نوع انسانی کو درپیش تھے۔ رہنما سے لے کر راہ تک، سرمایہ دار سے لے کر مزدور تک اور حاکم سے محکوم تک، سبھی کے لیے فکر کا سرمایہ موجود ہے۔ فنی جائزہ خضر را ترکیب بندوہیت کے 11 بند پر مشتمل ہے۔ یہ نظم بحر رمل مسمن محذوف الاخر میں ہے۔ بحر کا وزن و ارکان یہ ہے: فعالاتن، فاعلاتن، فاعلاتن، فاعلن۔ نمبر 1، نظم میں خضر کے کردار کی اہمیت۔ اقبال نے نظم کے آغاز میں ہی خضر کے سامنے چند سوالات پیش کر کے قاری کی دلچسپی اور تجسس کو ابھارا ہے۔ سوالات کا خاتمہ اس شعر پر ہوتا ہے: آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ اب خضر سے جواب سننے کا اشتیاق حسیات کو سمیٹ کر سماعت کے مرکز پر لے آتا ہے، اور قاری کو یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کوئی بہت بڑا پیغمبر یا فلسفی کائنات اور زندگی کے اہم گوشوں کو بے نقاب کرنے کے لیے اسٹیج پر آ کر کھڑا ہوا ہے۔ نظم میں یہ ڈرامائی کیفیت جس نے بیان کو زیادہ مؤثر، باوزن اور بھرپور بنا دیا ہے، صرف اس لیے پیدا ہوئی ہے کہ شاعر نے اپنے خیالات کے اظہار کے لیے خضر کے کردار کو ذریعہ یا واسطہ بنا دیا ہے۔ نظم میں اقبال نے اپنے افکار و خیالات کو جس یقین، اعتماد اور زوردار طریقے سے پیش کیا ہے، اس کا سبب خضر کا کردار ہے، اور نظم میں خضر کے کردار کی یہی اہمیت ہے۔ نمبر 2، ڈرامائی کیفیت۔ خضر راہ میں اقبال جو باتیں کہنا چاہتا ہے، قارئین کے لیے انہیں زیادہ باوزن اور مؤثر بنانے کی خاطر انہوں نے خضر کے کردار کا سہارا لیا، اور اس طرح نظم میں ایک ڈرامائی کیفیت پیدا ہو گئی ہے۔ ڈرامے کا پہلا سین ساحل دریا کا وہ منزل ہے جہاں شاعر دل مضطرب کے ساتھ محو نظارہ ہے۔ شاعر کے جہاں اضطراب میں ایسی شدت ہے کہ وہ ایک سوال کر کے اس کے جواب کا انتظار نہیں کرتا، بلکہ بیک وقت سارے سوالات خضر کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔
ڈرامے کے باقی حصہ خضر کے طویل جوابات پر مشتمل ہے۔ شاعر نے جس ترتیب کے خضر کے سامنے حیات و کائنات اور بین الاقوامی سیاست کے بارے میں سوالات پیش کیے ہیں، وہ اسی ترتیب سے ان کی تفصیلی جوابات دیتے چلے جاتے ہیں، اور اس ڈرامائی کیفیت نے شاعر کے بیان کو زیادہ جاندار اور مؤثر بنا دیا ہے۔ نمبر 3، دھیما لہجہ۔ پہلے بند کا سکوت، افسا منظر اور الفاظ کی نرمی لہجے کا دھیما پن ظاہر کیے ہے۔ اس حصے میں شاعر کے محاط لہجے سے گویا سرہانے میر کے آہستہ بولے والی کیفیت پیدا ہو گئی ہے۔ بیچتا ہے ہاشمی ناموس دین مصطفیٰ، خاک و خوں میں مل رہا ہے ترکمان سخت کوش۔ یہاں شاعر جن واقعات کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اس کے لب و لہجے میں قدر گرمی اور جوش پیدا ہونا فطری ہے۔ صحرا نوردی کے حصے میں لہجہ دھیما اور نرم ہے۔ زندگی چونکہ شاعر کے نزدیک گردش پہم اور ہر دم جواں ہے، اس لیے نظم کے اس حصے میں جوش و خروش پیدا ہو گیا ہے۔ بحیثیت مجموعی نظم پر دھیما پن غالب ہے، اختتام بھی ناصحانہ ہے اور نصیحت نرم لہجے میں ہی کی جاتی ہے۔ لہجے کی نرمی اور دھیمے پن کا سبب خضر راہ کے کردار کی حیثیت اور ان کے مقام و مرتبہ بھی ہے۔ نمبر 4، تغزل۔ خضر راہ کے بعض حصوں اور شعروں میں ہمیں اقبال کا رنگ تغزل بھی ملتا ہے۔ ریت کے ٹھیلے پہ وہ آہو کا بے پرواہ خرام، وہ خضر بے برگ و سماع، وہ سفر بے سنگ و میل، تازہ ویرانے کی سودائے محبت کو تلاش، اور آبادی میں تو زنجیری کشت و نخیل۔ فنی محاسن۔ نمبر 1، نادر تراکیب۔ کلثم ہستی، شہید جستجو، نکیت حیات، تغاپو دمام، ضمیر کن، فقان، ساز دلبری، شاخ آہو، شاخ نبات وغیرہ جیسی بلیغ تراکیب کا استعمال اس نظم میں کیا گیا ہے۔ 2، تشبیہات۔ جس کی پیری میں ہے مانند صحرا رنگ شباب، موج مضطر تھی کہیں گہرائیوں میں مست خواب، موج مضطر تھی کہیں گہرائیوں میں مست خواب۔ 3، سند طلبی۔ زندگانی کی حقیقت کو کن کے دل سے پوچھ، جوئے شیر و تیشہ و سنگ گراں ہے زندگی۔ 4، سند تجنیس محرف۔ دو الفاظ کے لحاظ سے مشابہ ہوگا لیکن اعراب کے لحاظ سے مختلف ہوگا۔ خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار تو، پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو۔ خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا انبار تو، پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو۔ 5، صنعت ملمہ۔ کلام میں ایک سے زیادہ زبانیں جمع کرنا۔ ملک ہاتھوں سے گیا ملت کی آنکھیں کھل گئی، ملک ہاتھوں سے گیا ملت کی آنکھیں کھل گئی، حق تیرا چشمِ عطا کر دست غافل در نگر۔ 6، صنعت مرآت النظیر۔ آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے۔ 7، صنعت ترافق۔ جس مصرعے کو چاہے پہلے پڑھیں لیکن معنی میں فرق نہیں آئے گا، اٹھ کے اب بزمِ جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ 8، صنعت حسن تعلیل۔ رات کے افسوں سے طائر آشیانوں میں اسیر، رات کے افسوں سے طائر آشیانوں میں اسیر، انجم کم زو گفتار۔ 9، محاکات۔ خضر راہ میں محاکات یا تصویر کاری کی بہت خوبصورت مثالیں ملتی ہیں۔ امیجری کا ایک عمدہ نمونہ نظم کا پہلا بند ہے جس میں شاعر کو دریا کے ساحل پر ٹہلتا ہوا دکھایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ رات کے وقت ساحل دریا کی کیفیت بھی لاجواب ہے۔ شب سکوت افزا، ہوا آسودہ، دریا نرم سیر، تیری
تھی نظر حیراں کہ یہ دریا ہے یا تصویر آپ، جیسے گہوارے میں سو جاتا ہے تو فیل شیر خوار، موج مستر تھی کہیں گہرائیوں میں مست خواب، رات کے افسوس سے طائر آشیانوں میں اسیر، انجم کم زو گرفتار طلسم مہتاب۔ مسجد قرطبہ تعارف و پس منظر۔ اقبال اکتوبر 1932 میں گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن روانہ ہوئے۔ کانفرنس سے فارغ ہونے کے بعد پیرس سے ہوتے ہوئے جنوری 1933 میں ہسپانیہ پہنچے۔ ہسپانیہ صدیوں تک مسلم تہذیب و تمدن کا گہوارہ رہا ہے، اس لیے اقبال کو اس خطے سے دلی محبت تھی۔ اپنی سیاحت اندلس کے دوران وہ مسجد قرطبہ بھی گئے اور مسجد کی زیارت کی۔ اقبال نے مسجد میں نماز بھی پڑھی۔ مسجد کی شان و شوکت نے اقبال کو بہت متاثر کیا۔ نظم مسجد قرطبہ بھی اسی زیارت کی یادگار ہے۔ جیسا کہ خود اقبال نے وضاحت کی ہے کہ یہ ہسپانیہ کی سرزمین بالخصوص قرطبہ میں لکھی گئی۔ اقبال فرماتے ہیں، میں اپنی سیاحت اندلس سے بے حد لذت گیر ہوا۔ وہاں دوسری نظموں کے علاوہ ایک نظم مسجد قرطبہ پر لکھی۔ مسجد کی زیارت نے مجھے جذبات کی ایسی رفت تک پہنچا دیا جو مجھے پہلے کبھی نصیب نہ ہوئی تھی۔ اس نظم کے متعلق سید ابو الحسن علی ندوی نقوش اقبال میں لکھتے ہیں، اقبال نے اس تاریخی اور تاریخی ساز مسجد کی ساخت میں بے کران جذبات، پاکیزہ محبت کے احساسات، فن تعمیر کی عبقریت، اسلامی آرٹ کا اعجاز اور اس کی کرامت اور حسن کی یکتائی کا بڑی بصیرت سے معائنہ کیا۔ اس منظر عبرت اثر نے مومن شاعر کے نازک جذبات کے تار چھیڑ دیے، جس کے نتیجے میں وہ لافانی نغمہ دنیا نے سنا جسے ہم مسجد قرطبہ والی نظم میں گونجتا ہوا پاتے ہیں۔ فکری جائزہ۔ نمبر 1، کائنات کا تکوینی نظام۔ مسجد قرطبہ میں شاعر نے سب سے پہلے زمانے کی اصل حقیقت اور کائنات میں برپا ہونے والے انقلاب کی ماہیت پر روشنی ڈالی ہے۔ دوسرے الفاظ میں اس نے تمہیداً کائنات کے تکوینی نظام کو واضح کیا۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے روز و شب کا سلسلہ ایک خاص ارادے کے تحت اور ایک خاص مقصد کی خاطر تخلیق کی ہے۔ سلسلہ روز و شب یعنی خدائی نظام کے جاری رہنے سے ہمیں ذات باری تعالیٰ کی صفات کا عرفان ہوتا ہے۔ خدا کی یہ کائنات وسعت کے لحاظ سے بے حد و حساب اور لامتناہی ہے۔ اسی طرح اس کے اندر واقع ہونے والی تبدیلیاں اور انقلاب بھی غیر محدود ہیں، اور لامحدودیت کا کائنات کے بے ختم ہونے والے امکانات کو ظاہر کرتی ہے۔ فرد یا قوم کو اپنا فریضہ انجام دیتے ہوئے خیال رکھنا ہوگا کہ زمانہ ایسی صرفی کائنات ہے جو کھری اور کھوٹی چیز کو پرکھ کر الگ کر دیتا ہے۔ اگر اس معاملے میں ذرا بھی کوتاہی کی جائے تو زمانے کے ہاتھوں ہر شے ہلاک اور فنا ہو جانے والی ہے، اور یہی خدا کا تکوینی نظام ہے۔ نمبر 2، نظریہ فن۔ تیسرے بند کے 2 اشعار اور نظم کے آخری شعر میں اقبال نے اپنے نظریہ فن کی اہم خصوصیت بیان کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ فن صوری ہو یا سنگ تراشی، موسیقی ہو یا نغمہ تعمیر ہو یا شاعری، محنت، فہم اور لگن کے بغیر اس میں پختگی پیدا ہو سکتی ہے، نہ اسے بقا حاصل ہو سکتی ہے۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں، نقش ہیں سب ناتمام خون جگر کے بغیر، نقش ہیں سب ناتمام خون جگر کے بغیر، نغمہ سودائے خام خون جگر کے بغیر۔ نمبر 3، نظریہ عشق۔ اقبال کے ہاں مرد خدا اور کیفیت عشق لازم و ملزوم ہے، اس لیے اس نے کہا ہے، مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ۔ دوسرے بند کے اختتام تک عشق کی اصلیت اور حقیقت، اس کی مختلف کیفیتوں، اس کی
اس کی مختلف کیفیتوں، اس کی قوت، عظمت اور شان و شوکت کا بیان ہوا ہے۔ مسجد قرطبہ میں نظریہ عشق کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ زمانہ اور سلسلہ روز و شب سے سلسلہ خیال ملایا جائے تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ زمانہ کائنات کی ہر شے کو فنا کر دینے والا ہے، مگر عشق کو استثناء حاصل ہے۔ اس لحاظ سے وہ سب سے بڑی حقیقت ہونے کے ساتھ ساتھ کائنات کی سب سے بڑی طاقت بھی ہے۔ حیات و کائنات کی بقا کا انحصار محض عشق پر ہے۔ نمبر 4، مسجد قرطبہ کا جلال و جمال۔ چوتھے بند میں سلسلہ خیال پھر مسجد قرطبہ کے خیال سے مربوط ہو جاتا ہے۔ 3 اشعار میں اقبال نے مسجد کے جلال و جمال، عظمت و شوکت نے ظاہری و باطنی زیبائش اور رونق کی طرف نہایت بلیغ انداز میں اشارہ کیا ہے۔ ڈاکٹر یوسف حسن خان فرماتے ہیں کہ مسجد قرطبہ ایک جلیل القدر قوم کی جفاکشی، جانبازی، مہم جوئی اور بلند خیالی کی زندہ تصویر ہے۔ یہ مسجد قرطبہ کا حسن دل فریب ہے کہ شاعر مکمل طور پر محو نظارہ ہو جاتا ہے اور اس کے مختلف حصوں کو دیکھ کر مسلمانوں کی شاندار ماضی کے جھرنوں میں جھانکتا رہتا ہے اور عظمت رفتہ کو تلاش کرتا رہتا ہے۔ نمبر 5، نظریہ مرد مومن۔ اقبال کا خیالات کا طائر بلند پرواز مسجد سے مرد مومن کی طرف مڑ جاتا ہے۔ یہاں اقبال نے قرون اولی کے مسلمانوں کا تذکرہ کیا ہے جو اس کے مثالی مرد مومن کا عملی نمونہ ہے۔ ان مسلمانوں نے اندلس پہنچ کر علوم و فنون میں حیرت انگیز ترقی کی اور تمدن کی کایا پلٹ دی، حتیٰ کہ یورپ کے مسلمانوں کے علم و فن اور تمدن کے اغتصاب کرنے لگا۔ پھر اقبال اپنے مثالی مرد مومن کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ 5واں بند اقبال کے مرد مومن کی وضاحت پر مشتمل ہے۔ تجھ سے ہوا آشکارا کہہ کر اقبال نے سلسلہ کلام مومن کے تصور کو مسجد قرطبہ سے از سر نو مربوط کر دیا ہے۔ مسجد قرطبہ میں مرد مومن کے بیان کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں بندہ مومن کی عظمت کا اعتراف مسجد قرطبہ کے حوالے سے کیا ہے۔ دوسرے حصے میں مرد مومن کے بعض صفات اور اس کے کردار کے ایسے پہلوؤں کا ذکر کیا گیا ہے جن کا تذکرہ قرآن و حدیث اور اسلامی تاریخ میں ملتا ہے۔ نمبر 6، مسلم ہسپانیہ کی عظمت و شکوہ۔ اقبال نے نظم کے 6 بند میں مسلم ہسپانیہ کی عظمت و شکوہ کا ذکر کیا ہے۔ یہ حصہ دراصل اقبال کے اس مصرع "مانند حرم پاک ہے تو میری نظر میں" کی تشریح ہے۔ سب سے پہلے حرم مرتبط اندلس کے باسیوں اور عربی شہسواروں اور مردان حق کا ذکر ہے جو حامل خلق عظیم اور صاحب صدق و یقین تھے۔ مسلمانوں کے سپہ سالار طارق بن زیاد نے ساحل اندلس پر اترتے ہی کشتیوں کو جلا دینے کا عظیم کارنامہ سر انجام دیا تھا۔ پھر وہ لوگ جو ان غازیوں کے وارث بنے وہ حکمرانی کو اپنے لیے شاہی فخر سمجھتے تھے۔ ان حکمرانوں کے کردار اپنے دشمنوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ باعظمت و بلند تھے۔ ان کے کردار میں جنہوں نے مسجد قرطبہ کی تعمیر میں حصہ لیا ہمیں خلق عظیم کی بڑی روشن مثالیں ملتی ہیں۔ پھر یہی لوگ تھے جنہوں نے مشرق و مغرب خاص کر یورپ کو علم و فضل سے روشناس کرایا اور تمدنی ادب سکھائے۔ ہسپانیہ کا مسلم دور حکمت و روشنی کا ایک ایسا مینار تھا جس سے یورپ نے اپنی تاریکیوں کو منور کیا۔ مسلمانوں کے اس عظیم شان دور حکومت اور ان کے تہذیبی اور تمدنی اثرات اس قدر دوررس، ہم پہلو اور گہرے تھے کہ صدیوں بعد آج بھی جبکہ عیسائیوں نے کسی ایک مسلمان کو زندہ نہیں چھوڑا یا بالد جبر عیسائی بنا لیا اور مسلمانوں کے آثار و نشانات کو منہدم کر دیا، اس کی جھلکیاں دیکھی جا سکتی ہیں۔ نمبر 7، اندلس میں احیائے اسلامی اہمیت و امکانات۔ اقبال جیسے دردمند مسلمان کے لیے
کے لیے جب وہ مسجد قرطبہ کے ایوانوں میں گھوم رہا ہو اور دریائے وادی الکبریٰ اپنی موجوں میں مسلمانوں کی صدیوں کی پرشکوہ داستانیں سمیٹے نگاہوں کے سامنے بہہ رہا ہو، شاعر کے دل میں احیائے اسلام کے جذبات کا جنم لینا کچھ عجب نہیں۔ اسی کیفیت کے تحت شاعر کا سلسلہ خیال اسپین میں احیائے اسلامی کی طرف مڑ جاتا ہے۔ یہ سلسلہ خیال نظم کے آخری 2 بندوں میں جاری ہے۔ اس موڑ پر خطاب کا رخ مسجد قرطبہ کی طرف ہے۔ پہلے 2 شعر شدید فکر و اضطراب اور بے مثال حسرت بھری تمنا کا مرقع ہیں۔ ہسپانیہ کی صدیوں سے بے اذان فضا کا ذکر کرتے ہوئے شاعر کا جگر کٹ رہا ہے، لیکن وہ مسلمانوں کے روشن مستقبل سے مایوس نہیں ہے۔ دریائے وادی الکبیر کے کنارے کھڑے وہ ہسپانیہ میں ایک بار پھر احیائے اسلامی کا خواب دیکھ رہا ہے، مگر ان کے خیال میں خواب کی تعبیر اسی وقت سامنے آ سکتی ہے جب مسلمان زمانے کے میزان میں اپنے اعمال کا حساب کریں اور کشمکش حیات میں اپنے آپ کو اپنے مطلوبہ مرتبہ و مقام کا اہل ثابت کریں۔ فنی تجزیہ: مسجد قرطبہ ترکیب بند ہیئت کے 8 بندوں پر مشتمل ہے۔ بحر کا نام بحر مطوی موقوف مقصوف ہے۔ اس کا وزن اور ارکان یہ ہیں: مفتعلاً، فاعلاً، مفتعلاً، فعالات۔ نمبر 1، اعجاز و بلاغت۔ مسجد قرطبہ 1933 میں لکھی گئی۔ یہ دور اقبال کے فن و فکری کی پختگی کا دور ہے۔ پوری نظم کا ہر بند کا ایک شعر، ہر مصرع اور ایک ترکیب اعجاز و بلاغت اور جامعیت کا حیرت انگیز نمونہ ہے۔ کائنات کے ازلی ابدی حقائق، دنیا کی تاریخی صداقتوں اور زندگی کے نفسیاتی مسائل کو اس بلیغ انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ کہیں پیچیدگی اور الجھن کا احساس نہیں ہوتا۔ عشق دم جبرائیل، عشق دم مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام، ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفرین، کارکشا و کارساز۔ اسی طرح کعبہ ارباب فن، حامل خلق عظیم، عصمت پیر کنشت، نقطہ پرکار حق اور قافلہ جان جیسی ترکیبوں میں ایک جہاں معنی پوشیدہ ہے۔ نمبر 2، تنوع۔ موضوع اور لب و لہجہ دونوں لحاظ سے مسجد قرطبہ میں تنوع پایا جاتا ہے، اور اس نظم میں اقبال نے بہت سے نظریات اور موضوعات پر اظہار خیال کیا ہے۔ الف، نظریات زمان و مکان، عشق، فن اور مرد کامل۔ ب، مسجد قرطبہ کی عظمت اور رفعت، حسن و پاکیزگی۔ ج، یورپ کے بعض فکری اور سیاسی انقلاب۔ د، مسلم ہسپانیہ کی عظمت اور یورپ پر مسلم تمدن کے اثرات۔ ر، ملت اسلامیہ کے احیاء کے امکانات۔ نظم کا لب و لہجہ بھی متنوع ہے۔ آخری بند کے اس حصے میں جہاں شاعر مستقبل کا خواب دیکھ رہا ہے، اس کا لہجہ قدرے پرجوش اور پیغمبرانہ ہے۔ نمبر 3، فارسیت۔ اس دور میں اقبال اپنے افکار و خیالات کا اظہار زیادہ تر فارسی میں کر رہے تھے، اس لیے مسجد قرطبہ پر فارسی کا اثر نمایاں ہے۔ مسجد قرطبہ کے بعض مکمل مصرعے فارسی میں ہیں۔ سلسلہ روز و شب تار حریر دو رنگ، سلسلہ روز و شب سیر فی کائنات۔ اور بہت سے مصرعے ایسے بھی ہیں جن میں حرف یا اندادی فعل یا ایکت لفظ کے سوا پورا مصرع فارسی میں ہے۔ عشق بلاخیز کا قافلہ سخت جان، روح امم کی حیات کشمکش انقلاب۔ نمبر 4، عربی اثرات۔ نظم کے اسلوب پر فارسی اثرات سے قطع نظر مسجد قرطبہ کی فضا پر عربی ادب کے اثرات گہرے ہیں۔ ہسپانیہ کی فضا اور ماحول ایک لحاظ سے عربی تھا، اس لیے نظم کا مزاج بھی عربی ہے۔ نظم کے بند غزل کی صورت میں چلتے ہیں مگر ردیف موجود نہیں ہے، یہ خصوصیت عربی شاعری کی ہے۔ شاعر کو اندلس کی فضاؤں میں آج بھی بوئے یمن محسوس ہوتی ہے، اور اس کی نواؤں میں بھی
میں اب بھی رنگ حجاز نظر آتا ہے۔ نمبر 5، غنائیت۔ مسجد قرطبہ میں بعض اشعار اور مصرعوں میں مختلف تراکیب، الفاظ و حروف کی تکرار اور قوافی کے استعمال سے صوتی نغمگی اور خوش آہنگی پیدا ہو گئی ہے۔ مثلاً اول و آخر فنا، باطن و ظاہر فنا میں فنا کی تکرار، یا عشق کے مضرب سے نغمہ تار حیات، عشق سے نور حیات، عشق سے نار حیات۔ جگن ناتھ آزاد نے بھی اس نظم کی غنائیت کی تعریف کی ہے۔ نمبر 5، سند گیری۔ 1، تشبیہات و استعارات۔ اقبال نے عشق کو دم جبریل، دل مصطفیٰ، خدا کا رسول، خدا کا کلام، فقیہ حرم اور امیر جنود قرار دیا گیا ہے۔ یہ استعارات نہ صرف سند گیری کے عمدہ نمونے بلکہ اصلیت و حقیقت عشق کو بھی واضح کرتے ہیں۔ ان استعارات کے ذریعے عشق کی ایسی وضاحت ہوتی ہے جو شاید کسی طویل تقریر یا مضمون سے بھی نہ ہو سکے۔ نظم کے پہلے بند میں اقبال نے سلسلہ روز و شب کے لیے چند استعارے استعمال کیے ہیں۔ مثلاً نقش گر حادثات، سیر کائنات، تار سریر وغیرہ۔ سید عابد علی عابد فرماتے ہیں، جب وہ دقیق تاکلات، باریک تصورات اور لطیف افکار و اسرار کی توضیح کرنا چاہتے ہیں تو ایسی خوبصورت تشبیہیں اور استعارے استعمال کرتے ہیں کہ اندیکھی چیزیں دیکھی ہوئی معلوم ہوتی ہیں۔ 2، صنعت طلبی۔ مٹ نہیں سکتا کبھی مرد مسلماں کی ہے۔ 3، صنعت ترافق۔ جس مصرعے کو چاہیں پہلے پڑھ لیں لیکن معنی میں کوئی فرق نہیں آتا۔ بوئے یمن آج بھی اس کی ہواؤں میں ہے، رنگ حجاز آج بھی اس کی نواؤں میں ہے۔ 4، صنعت تجنیس لاحق۔ 2 متجانس الفاظ میں ایک ایسے حرف کا مختلف ہونا جو قریب المخرج ہو۔ نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو، رزم ہو یا بزم ہو، پاک دل و پاک باز۔ 5، صنعت طباق ایجابی متضاد۔ اول و آخر فنا، باطن و ظاہر فنا، نقش کہن ہو کہ نو منزل آخر فنا۔ 6، صنعت ردا العجز علی الحشو۔ آنی و فانی تمام معجزہ ہائے ہنر، کار جہاں بے ثبات، کار جہاں بے ثبات۔ 7، محاکات۔ پوری نظم میں محاکات کے دلکش نمونے ملتے ہیں۔ تیرے بنا پائیدار، تیرے ستون بے شمار، شام کے صحرا میں ہو جیسے ہجوم نخیل، وادی کوثر میں غرق شفق ہے سحاب، لعل بد خشاں کے ڈھیر چھوڑ گیا آفتاب۔ جگن ناتھ آزاد اس نظم کی عظمت کے متعلق یوں رقم طراز ہیں۔ مجموعی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو نظم مسجد قرطبہ صرف اقبال ہی کا شاہکار نہیں بلکہ ساری اردو شاعری کا شاہکار ہے۔ اردو شاعری میں اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا تو بھی ہماری شاعری دنیا کی صف اول کی شاعری میں ایک ممتاز مقام حاصل کر سکتی تھی۔ مسجد قرطبہ شریعت، روحانیت، حقیقت پسندی، رمزیت اور ایمانیت کا ایک ایسا حسین امتزاج ہے کہ ہماری اردو شاعری روز اول سے آج تک اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ ذوق و شوق، تعارف و پس منظر۔ دسمبر 1931 میں اقبال نے بیت المقدس میں منعقد ہونے والے مؤتمر عالم اسلامی کے اجلاس میں شرکت کی۔ ذوق و شوق اس تاریخی سفر کی ایک یادگار ہے اور اقبال نے خود تصریح کی ہے کہ اس نظم کے اشعار میں سے اکثر فلسطین میں لکھے گئے۔ مؤتمر عالم اسلام کے اجلاس میں شرکت کے موقع پر مسلم ممالک کے متعدد وفود سے اقبال کی ملاقات ہوئی۔ اجلاس میں مسلمانوں اور مسلم ممالک سے متعلق مسائل پر بحثیں ہوئیں، مختلف تجاویز پیش ہوئیں اور کئی اہم امور طے پائے۔ اقبال بعض ممالک کے وفود سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ کانفرنس میں شرکت، اسلامی وفود سے ملاقاتوں
اور مقدس مقامات کی زیارت کے بعد علامہ کے دل میں مسلم ممالک کی ترقی، احیاء اسلام اور زیارت روضہ اطہر کی خواہش اور تمنا کا اثر نو تازہ ہونا قدرتی بات تھی۔ یہی اس نظم کا پس منظر ہے۔ اس تمنا اور خواہش کے تحت انہوں نے اپنے جذبات و احساسات کو ذوق و شوق میں نظم کیا ہے۔ یہ نظم دراصل اسی ذوق و شوق کی آئینہ دار ہے جو اقبال کے دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موجود تھا۔ پھر ملت اسلامیہ کے احیاء کا ذوق و شوق ہے جس کے لیے اقبال عمر بھر تڑپتے رہے اور روشن مستقبل کے لیے پر امید بھی رہے۔ سید عابد علی عابد فرماتے ہیں، سوز کا داز کا اظہار جس دل فریب پیرائے میں ذوق و شوق میں ہوا ہے ویسا کسی اور نظم میں نہیں ہوا۔ فکری جائزہ، یہ نظم سفر فلسطین کا حاصل ہے اور ایک ایسا تحفہ ہے جو اقبال کو سفر کے دوران میں ہاتھ آیا۔ وطن واپسی پر انہوں نے یہ تحفہ ملت کے سامنے پیش کر دیا۔ تمہید، ذوق و شوق میں علامہ اقبال نے اظہار خیال کے لیے تمہیدی طور پر ایک منظر فطرت کا سہارا لیا ہے۔ مدینہ منورہ کے قریب صحرا میں صبح کا سہانا وقت ہے، ٹیلوں کی اوٹ سے سورج نمودار ہوتا ہے، رات کی بارش کے سبب نواح کاظمہ کی ریت ریشم کی مانند نرم ہو گئی ہے، درختوں کے پتے دھل کر صاف اور چمکدار ہو گئے ہیں۔ کوہ اعظم کی پہاڑیوں کے پس منظر میں جب بادلوں پر سورج کی نقری کرنیں پڑتی ہیں تو ان کی رنگینی اور رعنائی میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔